کہ اب ایسے کرنے کی 3 نصیحتیں بڑی اہم ہیں جو امت کو سب کو ابزارو کرنی چاہیے، جو حرم بن حیان کو بھی انہوں نے کہی. تو انہوں نے کہا میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا. تو اس دور میں برکت کے لیے حدیث سماعت کی جاتی تھی نا، تو حرم بن حیان نے کہا سرکار دو عالم کی کوئی روایت مجھے عطا کریں، میں سماع آپ سے کروں. تو فرمانے لگے کہ میں نے سرکار دو عالم کی بہت سی احادیث میرے تک پہنچی ہیں، بیان نہیں کرتا. میں نہیں چاہتا لوگ مجھے قاضی کہیں، فقیہ کہیں، مفتی کہیں، میں ان ٹائٹل سے بھاگتا ہوں، تو میں حدیث آگے اس طرح بیان نہیں کرتا. تو کہا اچھا حضور پھر قرآن عظیم الشان ہی کوئی تلاوت فرمائے، میں آپ سے سماعت کروں. سورہ دخان کی آپ نے تلاوت فرمائی جس میں رب العزت قیامت کے معاملات اور اس دنیا کے معاملات کے حوالے سے، یہ جو دنیا کی بے ثباتی ہے اس کے پر گفتگو ہے، تو وہ آپ نے تلاوت کی اور دونوں رونے لگے. اور ویسے کرنی نے کہا اے حرم بن حیان تمہارے والد انتقال کر گئے، اے حرم بن حیان آدم علیہ السلام انتقال کر گئے، نوح علیہ السلام انتقال کر گئے، داؤد علیہ السلام انتقال کر گئے، سرکار دو عالم وصال فرما گئے، ابو بکر صدیق وصال فرما گئے، اے حرم بن حیان عمر بن الخطاب وصال فرما گئے. حرم بن حیان نے کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب تو ابھی حیات ہیں، بقید حیات ہیں. ویسے کرنی نے کہا ارے تم نے میری بات کے مقصد کو سمجھا نہیں ہے، اگر تم میری بات کو حقیقت میں سمجھو تو میں اور تم بھی مردوں میں شمار ہوتے ہیں، ذات باقی صرف رب کی ہے. موت کی تیاری کرو. اے حرم بن حیان میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور یہ نصیحت کل امت کے لیے، ہم سب کے لیے ہے. کتاب اللہ کو تھامے رکھنا، اور صالحین کی صحبت میں رہنا، اور میرے نبی پاک پر ہمہ وقت درود پڑھتے رہنا. واہ واہ واہ. These are my final words. شاہ جی ہم نے اس سال کو، آپ بھی موجود تھے، میں نے اعلان کیا ہے کہ 2025 جو ہے یہ ایئر آف درود ہم منائیں گے. بے شک. اور روز یہ بات دہرائیں گے، یہ ایئر آف درود ہے، روز ہر گھر سے درود جو ہے اس کی آواز آنی چاہیے. انشاءاللہ. تو ویسے کرنی نے ہمیں 3 باتیں یہ کہہ دی ہیں، کتاب اللہ کو تھام لو، صالحین کی کمپنی میں رہو، سرکار دو عالم پر درود پڑھتے رہو. واہ واہ واہ. اور وہ یہ کہا انہوں نے، اور پھر حرم بن حیان کو کہا کہ یار میں ہوں بزی، تو اب میٹنگ کا ٹائم وقت میرے پاس تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، تو میں اب جا رہا ہوں، تو اب نہ تم مجھے تلاش کرنا اور نہ میں تمہیں کبھی پاؤں، اب آگے جا کے ملاقات ہوگی. اور حضرت حرم بن حیان کے لیے دعائیں کی، دعائیں دیتے ہوئے وہ نکلے. حرم بن حیان ششدر ہیں، جناب ویسے کرنی تشریف لے گئے، کہتے ہیں میں بھاگا. اس روایت کے اندر میں نے بھاگا، میں گلی سے آگے گیا، لیکن پھر حضرت ویسے کرنی جو تشریف لا چکے تھے. اچھا فرماتے ہیں کہ سونے والی آنکھ اور بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگو. ہائے ہائے ہائے. کیسی یار عجیب و غریب ہے. جو کوئی 3 چیزوں کو دوست رکھتا ہے دوزخ اس کی شارک سے بھی نزدیک ہے. نمبر 1 قیمتی خوراک، نمبر 2 قیمتی پوشاک، اور نمبر 3 عمراء کی صحبت، اللہ صاحبان اقتدار کی صحبت. تو یہ جو روز مشائخ بنے ہوتے ہیں اور جا کے دریوزہ گری کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ فخر کر رہے، اچھا جب ایک آتا ہے تو اس کو صلاح الدین ایوبی بنا دیتے ہیں، جب دوسرا آتا ہے تو پھر اس کو بنا دیتے ہیں، وہی ٹائٹل ادھر آ جاتا ہے. تو یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے.